سیزن آئے گا. چلو خیر اینی وے بہت سارے آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے. آگے آنے والے دنوں کے اندر کرپٹو کرنسی کو ضرور موضوع گفتگو بنائیں گے, لیکن ابھی ہم جائیں گے جناب اقتصادی سفارتکاری کی جانب, جو کہ ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے. جناب فاروق افضل صاحب, آپ کو پتہ ہوگا پاکستان کے سفارت خانے ہر ملک میں موجود ہیں. مطلب آپ کو کہیں پیسیفک کے اندر کہیں دور دراز جزیروں میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو پاکستانی کونسلیٹ ضرور مل جائے گا, ایمبیسی ضرور مل جائے گی, ہائی کمیشن ضرور مل جائے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ تجارت کے شعبے میں ان کا کتنا کردار ہے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کمرشل کونسلر بھی آپ کو مل جائیں گے, جو کوئی بیٹے ہوں گے, کوئی داماد ہوں گے, کوئی سالے ہوں گے, کوئی سمدھی کے رشتہ دار ہوں گے. سر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس ملک کے اندر سارے پوزیشنز کے اوپر سالہ لگا ہوا ہوتا ہے. یہ سالہ ایسا رشتہ ہے جو پاکستان میں بڑا کامیاب ہے. سالہ ہر جگہ کے اوپر اسے نوکری پہ لگا دیا جاتا ہے. تو خیر اینی وے ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ, ذرا مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کے جو ورلڈ وائڈ کمرشل کونسلرز ہیں, انہوں نے پاکستان کی تجارت میں اضافہ کرنے کے لیے اور اقتصادی سفارتکاری کے لیے کیا کیا بلند و بانگ دعوے اور کامیابیاں حاصل کی. جی دیکھیں علی بھائی, پہلے ایک چیز سمجھیں کہ جو اکنامک ڈپلومیسی جسے ہم اقتصادی سفارتکاری کہتے ہیں, جی یہ ایک ایسی حکمت عملی ہوتی ہے جس میں جو پاکستان کے یا جس ملک کے بھی سفارتکار ہیں, میں اپنے ملک کے حوالے سے بات کروں گا, پاکستانی تناظر کے حوالے سے بات کروں گا, کہ ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان کو اس حکمت عملی کے تحت ایجوکیشن ضروری ہے کہ جو پاکستان کے جو معاشی جو مفادات ہیں اس کو مطلب عالمی جو منظر ہے, اس گلوبل جو اس میں ہے, اس میں کس طرح اس کا فروغ دیا جائے, ٹھیک ہے نا. اور ان سفارتکاروں کو پاکستان کی اس اقتصادی جو مفادات ہیں ہمارے, اس کو کس طرح وہ آگے پیش کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ان سفارتکاروں کا اب جو سفارتکاری ہے نا, وہ اکنامک ڈپلومیسی ہو چکی ہے. اٹس ناٹ اونلی سفارتکاری. آپ کا جو آبجیکٹو ہے, آپ کا جو گول ہے, ملک کے معاشی مفادات جو ہے نا وہ سب سے پہلے آتے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیں ہمارے جو سفارتکار ہیں پہلے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمارے جو سفارت خانے ہیں, آپ نے جو بات کی کہ ہمارے جو ٹریڈ کے لوگ ہیں, میں کئی عرصے سے 15 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, بلکہ میں یہ کہتا آ رہا ہوں 2008 سے میں نے پہلی مرتبہ بلکہ کہا تھا کہ بھائی پاکستان سے یہ ٹریڈ اٹیچی, ٹریڈ کونسلرز, ٹریڈ منسٹرز باہر بھیجنا بند کریں. آپ وہاں کے لوکل بندوں کو, لوکل سکن کو, لوکل بندوں کو ہائر کریں, ان کو آپ انسنٹیوائز کریں اور ان کو ٹریڈ اٹیچی بنائیں. ان کو دیکھیں آپ کو ریزلٹس ملیں گے. یہاں جو کونسل جنرل بھی بنائیں, وہی آنرری, دیکھیں وہ کونسل جنرل بھی ہوگا, اور وہ سفارتکاری کے لیے آپ ان کو پیسے آپ ان کو دیں, آپ کو گاڑیاں دینے کا اتنا بڑا پیکج دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انسنٹیوائز کریں اس کو, ان کو آپ ٹارگٹس دیں, ریزلٹ اورینٹڈ قسم کے ٹارگٹس دیں ان کو. 80 کی دہائی کے اندر پاکستان کی لابینگ کے لیے جو سفارتکار سب سے زیادہ کامیاب رہے امریکہ کے اندر, وہ آپ کو پتہ ہے وہیں کے شہری تھے. ایگزیکٹلی. دیکھیے آپ اگر آپ چاہیں تو چارلی ولسنز وار کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں, فلم بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. دیکھیے ہمارے جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں ٹریڈ کے جو اٹیچی دو کچھ بھی ہوتے ہیں یا سفارتکار, وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ 3 سال کی آگے 3 سال کی ہماری کہاں جائے گی پوسٹنگ, ہمارے بچوں کی نیشنلٹی کا کیا ہوگا, میرے یہاں پیسے کس طرح بنیں گے. دیکھیے پاکستان کے جو اجتماعی مفادات ہیں یہ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے, نہ اس کو فروغ دے سکتے ہیں. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. دیکھیے جب لوکل سکن کا آدمی, لوکل لینگویج کا آدمی پاکستان کی مارکیٹنگ کی بات کرے گا اپنے لوگوں کے ساتھ, وہ زیادہ سنی جائے گی بنسبت ہمارے لوگوں کو جو کہ چچا ماما پپا تایا سب, جیسے آپ نے بتایا, نہ انگریزی اچھی, نہ کمیونیکیشن کا ان کا اسکل اچھی, نہ وہ پاکستان کے ان معاشی مفادات کو سمجھتے ہیں, نہ اکنامکس کو سمجھتے ہیں. وہ کیا بات کریں گے ایکسپورٹ مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے, تجارت کیسے بڑھانی ہے. تو ہمیں ان لوگوں کو وہاں جو ہے سلیکشن کریں, اچھے لوگوں کا, پڑھے لکھے لوگوں کا, وہاں کے لوکل لوگوں کو ہائر کریں. یو ول گیٹ دا ریزلٹ. آئی ٹیل یو, میں کہتا ہوں اگر آپ کو نتائج نہ ملے تو آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے دیں, لیکن ہمیں یہاں سے خدا رہا یہاں سے بھیجنا بند کریں. دوسرا ہمارے سفارت خانوں میں دیکھیے جو اقتصادی سفارتکاری ہے, ہمارے سفیروں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے, معاشی جو بھی پاکستان کے مسائل ہیں اور جو مفادات ہیں. اور ہر سفارت خانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وہاں پر ایک معاشیت داں ہونا چاہیے, وہاں ان کو اپوائنٹ کیا جائے جو گاہے بگاہے سفیر کو بتائے کہ کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اور سفارت خانوں میں ہوتے ہیں ایسے افسر؟ نہیں, کوئی افسر نہیں ہوتا ایسا. وہ بیوروکریٹ وہ ہوتا ہے جس نے 25 سال پیٹرولیم میں کام کیا ہوتا ہے, اس کو لگا کے بھیجتے تھے یہ اکنامک ایڈوائزر ہے بھائی, ٹھیک ہے. دیکھیں وہاں تو خانہ پوری ہوتی ہے نا, آپ اس کو میرٹ پہ پاکستان میں باقاعدہ اشتہار دیں, ایز اے PhDs ہیں, اکنامکس
اکنامسٹ ہیں جن کو آپ ہائر کر سکتے ہیں ان ملکوں میں، سفارت خانوں میں، اہم ملکوں میں ان کو تعینات کریں، اور تاکہ وہ ان سفیر کی میٹنگز کا حصہ بنے جہاں پر جا کے آپ پاکستان کے معاشی مفادات کی بات کرتے ہیں۔ یہ اقتصادی سفارتکاری کے لیے انتہائی ضروری ہے، ان کی ایجوکیشن انتہائی ضروری ہے، ان کو بتانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ جب بات کریں تو ہمیشہ اس کی بات کریں۔ دیکھیں پاکستان کے امیج کو بلڈ کریں، پاکستان کے سافٹ امیج کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے جو اندرونی خلفشار ہیں، ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہمارے ہاں جو تجارتی رکاوٹیں ہیں، جو پالیسیز ہیں، انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں، وہ دور کرنا ضروری ہے۔ آپ کے تاجر صنعتکار کہتے ہیں نہیں ہے، دیکھیے میری بات کوئی سنیں، سیاسی خلفشار نہیں ہے۔ دیکھیے سیاسی خلفشار آپ دیکھیے اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ کو ماننا پڑے گا۔ اس کے علاوہ تجارتی جو پالیسیز ہیں، ہماری ٹیکسیشن کی جو پالیسیز ہیں، بزنس مین نہیں مانتے، نہیں دیکھیں تجارتی پالیسیز، سر میں ہر بندے کا میرا اپنا پوائنٹ آف ویو سر، I cannot، دیکھیے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا، جاتی ہے نیشنل فورمز کے اوپر جا کے کہتی ہے، پہلے 6 گھنٹے قصیدے تعریفوں کے پڑھتی ہے، پھر کہتی ہے کہ ایسی معیشت آج تک پاکستان کو نہیں ملی جیسی ابھی ملی ہے۔ ابھی جتنے لوگ آتے ہیں پروگراموں کے اندر کہتے ہیں پاکستان لانچ پیڈ پہ آ گیا، یہ آ گیا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تاجر صنعتکاروں کے روز انٹرویو لیتا ہوں، وہ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو جناب ہمارے ملک میں مشتعل افراد تھے، یہ تھے، آپ بول رہے ہیں انسٹیبلٹی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، یہ تاجر صنعتکار جو ہے نا، میں آپ ہی کی طرح سچ بولنے کا قائل ہوں علی بھائی، میرے میں شاید وہ قابلیت نہ ہو، لیکن میں آپ کی طرح سچ بولنے کا قائل ہوں اور اس کو فیس کرنے کا میں ہمت رکھتا ہوں۔ بس تو پھر تاجر برادری کے اندر آپ کو کوئی عہدہ نہیں ملے گا۔ دیکھیے اچھا آگے چلیں پلیز، میرے سے زیادہ نہ بلوائیں اتنا زیادہ سچ ایک دن کے اندر۔ آپ اتنا سچ نہیں بلوائیں، آپ بھی پھنس جائیں گے، میں بھی پھنس جاؤں گا۔ تو میں آپ کے سامنے ایسا موضوع رکھنا چاہ رہا تھا دراصل کہ اب اس کو بہتر کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے ملک کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب ہیں، جو کہ پہلے فائنانس منسٹر بھی تھے اور بڑی کاوش کوشش کر رہے ہیں۔ اور ناظرین میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، پتہ نہیں یہ اتفاق کریں اختلاف کریں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے ماضی کی حکومت پی ٹی آئی کی جو تھی اس کے دوران یہ بات کی تھی کہ حکومت تو پی ٹی آئی کی، حکومتیں دیکھیں آتی جاتی رہتی ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے یار، یقین کرو میں نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کمرے میں مشرف داخل ہوتا تھا اور یہ لوگ اچک اچک کے اسے گلے لگا کے ملتے تھے، اور میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ واپس آیا تو 1000 لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ایئرپورٹ پہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی اس کو بیڑیاں لگائیں وہ 1000 لوگ بھی غائب ہو گئے، جیسے سینگ غائب ہو جاتے ہیں خاص جانور پہ سے جس کا گوشت ابھی برآمد ہوا ہے۔ ابھی گوشت برآمد ہوا ہے نا؟ ہاں ہوا ہے۔ ہاں تائید، اچھی بات ہے، تائید بھی آ جانی چاہیے نا۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے ناظرین اسی شو کے اندر، میرے اسی شو میں 2019 میں نے شو کے دوران یہ کہا کہ اگلا صدر زرداری ہوگا، پریزیڈنٹ زرداری ہوں گے، اور یہاں میرے فاضل مہمان نے کہا کہ علی بھائی آپ مذاق بڑا اچھا کرتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے زرداری صاحب، آپ میرا پروگرام ریگولرلی دیکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور مہمان کو میں نے کہا کہ اگلے صدر زرداری ہوں گے، کہہ رہے ہیں نہیں، نو نیور، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوگا، اور میں نے تب کہا تھا کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا، نواز شریف رہ گئے لیکن شہباز شریف ضرور بن گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا تب بھی لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، جب پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا ڈبو وزیر اطلاعات ہوا کرتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے، تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ پتہ نہیں فاروق صاحب میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، سر بدلتا ہے رنگ آسمان، بالکل بدلتا ہے، کیسے کیسے۔ تو جناب فاروق افضل صاحب، میں چاہوں گا کچھ آپ خلاصہ کر کے بتائیں کہ کس طرح سے پالیسی مرتب کی جائے پاکستان کی اکنامک ڈپلومیسی کو امپروو کرنے کی۔ دیکھیں میں علی بھائی یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کی وزارت خزانہ، وزارت خارجہ امور اور اکنامک جو آپ کا منسٹری ہے، جو ٹریڈ کی منسٹری ہے یا کامرس کی منسٹری ہے، یہ بیٹھ کے ایک مربوط پالیسی بنائیں اور اس میں سفیروں کو آگے کریں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے بعد ان کو اس طرح ایجوکیشن دی جائے کہ کس طرح واقعتاً پاکستان کے جو معاشی مفادات ہیں وہ ان میں کیا مسائل ہیں، اور کس طرح پاکستان کے امیج کو بہتر کر کے ہم یہ چیزوں کو دیکھیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی لے کر آنا ہے، آپ نے پاکستان کا امیج بہتر بھی کرنا ہے، آپ نے تجارتی رکاوٹیں دور بھی کرنی ہیں، تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایک ایسی مربوط پالیسی بنانی پڑے گی، انڈسٹریلائزیشن کی، ان چیزوں کی، ان سفیروں کو پورا ایکوپ کرنا پڑے گا، ان کو مسلح کرنا پڑے گا اس تمام انفارمیشن سے، تاکہ وہ جہاں جہاں جس ملک میں ہیں وہ پاکستان کے اکنامک جو مفادات ہیں اس کی جنگ لڑ سکیں۔ اس کے لیے بالکل ہمانگی چاہیے ہوگی ان تینوں وزارتوں کی،
اور کوشش کریں کہ جو سفیر ہیں جہاں کے جہاں جس ملک کے ان کو آگے رکھیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹریڈ کی جو پالیسی وہ چینج کرنی پڑے گی. یہاں سے ٹریڈ منسٹر، ٹریڈ اٹیشی، ٹریڈ کونسل بھیجنا بند کریں خدا را. وہاں کے لوکل لوگوں کو ہائر کریں. آپ کو نتائج بے تحاشا اچھے نتائج ملیں گے آپ کو. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، پاکستان کی تجارت بڑھ رہی ہے. تو یہ میرا ایک ایڈوائس ہے گورنمنٹ کو کہ اس کے لیے باقاعدہ جنگی بنیادوں کے اوپر بیٹھیں، ایک مربوط پالیسی بنائیں پاکستان کے لیے اکنامک ڈپلومیسی کے اوپر کہ کس طرح ہم ان سفیروں کو استعمال کر سکتے ہیں. ان کے جیسے جی ایس پی اسٹیٹس تھا، بہت اچھا ہم نے سفارتکاری 10 سال پہلے کی تھی. انفارچونیٹلی اس جی ایس پی اسٹیٹس کو ہم نے انجوائے نہیں کیا، اس کو استعمال نہیں کیا اور 10 سال میں صرف $4 ارب کی ایکسپورٹ بڑھا سکے. لیکن اب سفارتکاری کیا چاہیے کہ اس جی ایس پی اسٹیٹس کو 10 سال کے لیے مزید لے کے آنا ہے. تو اس کے لیے نیگوشیشنز کریں، اس کے لیے بہتر چیزیں پلاننگ بنائیں تاکہ ہم اس کو کر سکیں. اس کو آپ کا بہت شکریہ، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.